بکشاد بن گشت مر گفت ہے تو کس دینا میں تجھی گفت نام فاشق سے شقی نیکوارو رہنمائی می کنم نیکوارو رہنمائی می کنم بدبرارو پیشوای می کنم پیشه اول کجا از دل رود مهر اول که ز دل ظاهر شود. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کا یہ سلسلہ خانقاہ کے قیام ہی سے جاری ہے. یہ بلا شبہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہم جیسے عاجزوں پر اپنا یہ فضل فرمایا کہ ہم اس شعبہ علم سے استفادے کے لیے ہر شب جمعہ کو یہاں نظر آتے ہیں. این سعادت بزرگ بازودیز تا نبخشد خدا یہ بخشندہ کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل ہی کی بنیاد پر ایسا ہوتا نظر آتا ہے. تحریک نعمت کے طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ شب جمعہ جمعرات کے دن کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے 773ویں عرس شریف کی مناسبت سے اس کا انعقاد عمل میں آیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر کس ناقص نے یہ منظر دیکھا کہ خانقاہ مولا روم کے جلوے کہاں کہاں تک پھیل رہے تھے. یہ بلا شبہ ہم عاجزوں پر اللہ کا احسان ہے، خدا کا فضل ہے کہ ہماری عاجزانہ کاوشوں کوششوں کو اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کا درجہ ملتا ہے. اور سب سے بڑھ کر گزشتہ شب جمعہ میں جمعرات کے دن ہی سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ جو ہماری نسبت اور تعلق حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ترکیہ شریف سے ہے، خانقاہ مولا روم پورنیہ شریف سے ہے، اس کی قبولیت کی علامت اس انداز میں سامنے آئی کہ کونسل جنرل ترکیہ جناب جمال سانگو صاحب ہمارے درمیان موجود رہے اور ان کے نائب جناب خلیل ابراہیم صاحب نے بہت سارا وقت دیا. یہ ساری باتیں علامتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم جس راستے پر سفر ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اپنے مشائخ کی توجہ کی بنیاد پر وہ قبولیت کی منزل پر ہے. ہمارے مشائخ یہ ثاقب اللہ رحمۃ اللہ علیہ محروم رحمۃ اللہ علیہ یہ توجہات شامل حال ہیں جس کے نتیجے میں ہم کہاں بن مراد کے اس علاقے میں خانقاہ میں ہم اور آپ مخلوق رہتے ہیں اور کہاں اس کی قبولیت کی علامت جو ہے ترکیہ گورنمنٹ آف ترکیہ سے ہمارے حصے میں آ رہی ہے کہ وہ ان کے اس وقت کے نمائندے جو کراچی میں موجود ہیں وہاں پر جنرل صاحب نہ صرف یہاں آئے بلکہ ایک ہی جملہ شیئر کروں گا. جب یہاں سے روانہ ہوئی تو فرمایا کہ بند مراد نے یہاں پر کراچی میں پورنیہ شریف ہے. کراچی میں یہ پورنیہ شریف ہے جیسے پورنیہ ترکیہ میں معروف رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہے، آپ کا مزار اقدس ہے، آپ کی خانقاہ ہے جہاں سے یہ نور کا سمندر بہتا بہتا بند
مراد تک پہنچ گیا. یہ اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے. اور غالباً نہیں بلکہ یقیناً آنے والے دنوں میں مرحوم کی خصوصی توجہات، ہمارے شہر کی خصوصی نظر کی بنیاد پر یہ جگہ واقعاً خونیہ کا مثل ثانی قرار پائے گا، کیونکہ یہاں بنیاد رکھی گئی. باتیں کیا بات سن رہے ہیں؟ ترکیہ میں مرحوم کی خانقاہ میں ہر وقت یہ باتیں اسی انداز میں بجتی ہے جیسے یہاں بج رہی ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھ رہے، ہم بس اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں. علم و عرفان و آگہی خود شناسی و خدا شناسی کے اس سفر میں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات جو شامل حال ہیں، وہ ہر نفس کو سرفرازی سے بہرمند کرے گی، سرفرازی اور سرخروئی اور کامیابی سے انشاءاللہ ہم اعلان کرے گی. مختصر گزشتہ نشست کا خلاصہ جناب یاسر کامران چربی صاحب نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اس میں شیطان جو کہ ازل سے ہی اولاد آدم، انبیاء اور اہل اللہ اور عامت الناس، اولاد آدم سے مراد صرف مسلمان نہیں ہیں، اولاد آدم سے مراد صرف مسلمان نہیں ہیں. جہاں جہاں آدم کا بیٹا ہے وہاں ابلیس لعین اپنی مکاریوں اور چالاکیوں سے اسے برباد کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. ہم سمجھے کہ شاید شیطان کے بارے میں ہمیں ہوشیار رہنا ہے. پورے جہاں جہاں اولاد آدم بستی ہے، جہاں جہاں آدم علیہ السلام کی نسل بستی ہے، وہاں ابلیس لعین، شیطان الرجیم جو ہے وہ اپنی چالیں چل رہا ہوتا ہے. آج کی نسل بہت اہم ہے دوستوں، بہت غور سے سنیے گا، ساتھ رہیے گا کہ کیسے کیسے مناظر ہیں. پھر آج کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی شیطان کے مکر اور فریب میں نہیں آئے. کتنی وضاحت کے ساتھ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھاتا ہے کہ بات کو شروع کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ در خبر آمد کے معاویہ خوف تبود در خاص در یک زاویہ. حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے مکتب شریف کے دفتر دوم میں یہ حکایت مرحوم نے بیان کی ہے اور انتہائی شر و بس کے ساتھ شیطان کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے. خبر یہ آئی ہے کہ حضرت معاویہ اپنے قصر، اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے. دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ دن بھر کے کام کاج کی زیادتی کی وجہ سے تھک گئے تھے بہت اور آرام کر رہے تھے. ایسے میں کیا ہوا؟ خزرا اندروں در بستہ بود کل جورت، اور یہ مردم خستہ بود، لوگوں سے ملانے کی وجہ سے بہت تھک گئے تھے اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ آرام فرما رہے تھے. ناگہاں زدے اورا بیدول کا چشم چوں بکشول پنہا گشت مر، بے خبر سو رہے تھے. فجر کا وقت تھا. ایسے میں اچانک کسی نے انہیں جگا دیا. حیران ہوئے کہ اتنی سیکیورٹی اور اتنی زبردست پہرے دار اس سارے محل میں ہر وقت رہتے ہیں، کمرہ بھی اندر سے بند ہے، تو کون ہے جس نے مجھے اٹھایا؟ فرماتے ہیں کہ گفت اندر خاطر کسرا رہنمو، کہ گھر محل میں کسی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں تھی کیونکہ کمرے تک پہنچ جائے اور کمرے خوابگاہ میں داخل ہو جائے. گفت اندر خاطر کسرا رہنمو کی گستاخیوں جرات نمود، کہ کون ہے جس نے یہ جرات کی اور یہ گستاخی کی کہ میرے بیڈ روم تک، میرے خوابگاہ تک آ گیا. گر بر گشت کل آن زمان تا بیابد زن نہا گشتان نہا نشان. کہتے میں آپ نے کمرے میں دیکھا، ڈھونڈنا شروع کیا، چکر لگایا تو دیکھا کہ ایک مرد جو ہے وہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. دروازے سارے بند ہیں. بہت سے سوالات کے جواب یہ ملتے ہیں کہ جو مولانا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ ڈفرنٹ ہے، مختلف ہے. کہ جب ان کمرے میں دیکھا ہر طرف تو انہیں نظر آیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے چھپ رہا ہے. در پسی در
او یقین اور دید کو در پسے پردہ نہاں دیکھا کروں کہ پردے کے پیچھے چھپ گیا. آپ اس کے پاس پہنچے, پردہ ہٹایا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ گوشت ہے تو کیستی نام ہے تو چیز, تو کیا ہے, تو کون ہے, تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے جو پردے کے پیچھے چھپ رہا تھا اس نے گفت نام ہے اوش ابلیس شقیق, میں وہی ہوں جسے لوگ ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. کپڑا بند ہے, ابلیس بند کپڑوں میں بھی چلا جاتا ہے اور بند گنوں میں بھی چلا جاتا ہے اور بند دلوں میں بھی چلا جاتا ہے. اس کی رسائی نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. گفت ہے تو کیستی نام ہے تو چیز, گفت نام فوش ابلیس شقیق, میں وہی مشہور زمانہ ابلیس ہوں. فرمایا گفت بیدارت چرو کرتی تو جہت رات و بامن مگو برعکس, کہ خواب صاحب بتا تو نے مجھے کیوں اٹھایا, تو نے مجھے سوتے سے کیوں اٹھایا. گفت ہنگام نمو آخر رسید سوی مسجد دودھ میں بوجت تو بھی, کہ نماز کا وقت, فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے, فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. گفت ہنگام نمو آخر رسید, گفت ہنگام نماز آخر رسید سوئی مسجد دودھ میں بوجت دوید, کہ نماز کی, فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے, آپ جلدی سے مسجد کی طرف جائیں. کیونکہ حدیث کا مضمون یہ ہے اجل الطاعات قبل الفوت الگوشت, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کو, عبادتوں کو وقت پر ادا کیا کرو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابلیس بتا رہا ہے کہ آپ جلدی سے جائیں, نماز کا وقت جا رہا ہے, آپ جا کے نماز ادا کریں, کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ عطا شاری کو وقت پر ادا کیا جائے. گفت نہیں غلط نمبر کرو, آپ نے فرمایا یہ مقصد نہیں ہو سکتا میرا کہ تم نے مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا. فرمایا لگا کہ من کو جو بہتر نمائیم جگ درو دن کی دونر سبو وہ من درا, ابلیس نے یہ اخلاص کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے, ابلیس کا ذہن میں رکھیے گا, کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو نماز کی جانے کی وجہ سے اٹھا دیا. آپ نے فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, تجھ سے کسی خیر کی امید ہو ہی نہیں سکتی, تو سراپا شر ہے اور تو نے ہر دور میں شر کو پھیلایا ہے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے جواب دیا, ابلیس نے جواب دیا, گفت ما اول فرشتہ ہو جائیں, میں پہلے اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے ناری ہونے کے باوجود نوری ہو گیا تھا اور میں فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا, اسی لیے مجھے عبادتوں کی بڑی فکر ہے. فرمان کو کہتا ہے گفت ما اول فرشتوں بودین روح تاج راہ بجاتے بودین, کہ میں رائے حق کے لیے بہت جد و جہد میں نے کی ہے اور یہ چیز مجھے پسند ہے. اور آگے کیا کہتا ہے کہ سالکان راہ راہ مرم بدیم ساکنان عیش را حمدم بدیم, کہ پہلے میں عرش والوں کے ساتھ رہتا تھا, ریاضت و عبادت کرتا تھا. اب پہلے جو ریاضتیں عبادت بھی چاہیے اول خدا اور دل رول, کہ میرے دل سے پہلے والی عبادتوں کا مزہ کیسے جا سکتا ہے. پیچھے یہ اول خدا اور دل رول, پیچھے یہ اول خدا اور دل رول, میرے اول کے دل زویل شبل, کہ پہلی محبت دل سے کم نکلتی ہے. میں نے بہت عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں, یہ میرا ہمیشہ سے پیشہ رہا ہے اور میں اس کے لیے بہت بے چین رہتا ہوں. پیش یہ اول خدا اور دل رول, پیش یہ اول خدا اور دل رول, میرے اول کے دل زویل شبل. یہ کام تو میں بہت کرتا تھا, وہ پہلی محبت جو تھی اللہ کی محبت, اللہ کے راستے پہ چلنے کی محبت, وہ میرے دل سے کیسے نکل سکتی ہے. نافع محبت محبوب مریدان, وہ مجھ پر اتنا مہربان تھا. کون؟ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر اتنا مہربان تھا کہ میری نام اسی نے کاٹی تھی. اور جب بچپن میں میں جھولے میں سوتا تھا تو وہ میرا جھولا ہلاتا تھا. وہ میری پہلی محبت. آگے چلتے جائیں, دیکھیں کیسے کیسے پیسے اور کیسی کیسی چالیں اس کے بعد ہیں, کیونکہ مکار ہے بھائی, ازلی مکار ہے نا, تو اس کی دلیلیں کیسی سوچیے.
نافما بر مهر او ببریده‌اند، عشق او در جان ما کوریده‌اند کہ میرے دل میں اس کا عشق رچا بسا ہوا ہے. کس کا؟ اللہ. رودنے کو دیدم از روزگار آب رحمت خوردہ آمد از چوب بیار کہ میں نے اس کی رحمتوں کے، اس کی شفقتوں کے دن دیکھے ہیں. میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسی لیے اسی عبادت اور ریاضت کی عادی ہونے کی بنیاد پر میں نے آپ کو نماز کی اجازت سے پہلے اٹھا دیا. وقت طفلی ان کے بودم چیرجو گاہو او را ان کے تم بینا یمدیدہو کہ میں اسی کے عشق میں، اللہ کے عشق میں، کیونکہ وہ مجھ پر بہت مہربان تھا. جب میں بہت چھوٹا تھا تو اس کی شفقت و محبت میرے حصے میں آئی. اور وقت طفلے آن کے بودا شیرجو کہ اسی کے ہاتھ سے میں دودھ پیتا تھا. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے میں اتنا عشق کرتا ہوں. مجھے بچپن کا زمانہ یاد ہے کہ وہ میرے جھولے کو ہلایا کرتا تھا، اس کے ہاتھ سے میں دودھ پیا کرتا تھا. گر اتوبے کا دریائے کرم بنتکے گردن دریائے کرم کہ اب مجھ پر کسی غلطی کی وجہ سے عذاب آ گیا ہے اور میں دور ہو گیا ہوں، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے اچھے دن دوبارہ آ جائیں گے. اللہ کی شان رحیمی جو ہے دوستو، بات کے بعد نکلتی ہے اللہ کی شان رحیمی اللہ کا ذاتی وصف ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ 70 بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی شان رحیمی اللہ کی ذاتی صفت ہے اور اللہ کا جو غصہ ہے وہ اس کی صفاتی صفت ہے. اور صفاتی صفت جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے، جو حقیقی صفت ہے وہ پائیدار ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ رحیم اور کریم ہے، مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے اور اس کا غصہ جو مجھ پر ہے وہ وقتی ہے، گزر جائے گا. اسی لیے میں نے آپ کو، اسی لیے اگر اس کی دوری کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ لوگ مجھے شقی کہتے ہیں، لوگ مجھے تنگ دل کہتے ہیں، لوگ مجھ پر اپنے گناہ تھوپتے ہیں، تو یہ سختی کے جو دن مجھ پر ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ گزر جائیں گے اور دوبارہ شان رحیمی جلوہ گر ہوگی اور میں اس کے سائے میں آ جاؤں گا. اسی لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا کہ مجھے بھی عبادتوں کا بڑا شوق ہے. چل رہی ہے بات. فرماتے ہیں کہ من سبب رو نین گرم کے حادثہ زن کے حادثے رو باعث، میں سبب کو نہیں دیکھتا ہوں، میں مسبب کو دیکھتا ہوں. سبب جو ہے وہ حادث ہے. حادث وہ ہوتا ہے جو بعد میں پیدا ہوتا ہے. قدیم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، باقی جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ حادث ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں سبب کو نہیں دیکھتا، میں مسبب کو دیکھتا ہوں، میں اللہ کو دیکھتا ہوں. لطف صابر ران دورہ می کنم، میں ماضی کی تمام لطف و کرم اور اعجاز و اکرام مجھے یاد ہیں. لطف صابر ران دورہ می کنم واجب حادث دو قورم می کنم. آج اس سے تعلق، اللہ سے تعلق قدیم ہونے کی بنیاد پر ہے اور جو بعد کے ہیں ان کو کاٹ دینا میرا مشورہ ہے، ان کو برگلانا میرا مشورہ ہے، کیونکہ میں قدیم سے محبت کرتا ہوں، حادث سے محبت نہیں کرتا. اللہ سے تعلق کو اس انداز میں نمایاں کر رہا ہے کہ میں اللہ قدیم جو ہے اس کی ذات سے عشق کرتا ہوں اور بعد کے جو کچھ بھی ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا. ترک سجدہ از حسد گیرم کے بود، این حسد از عشق عزت نفس جبود. ترک سجدہ، میں نے سجدہ نہیں کیا، غلطی مجھ سے ہو گئی. میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں عشق جو ہے اللہ سے کرتا تھا اور اللہ کے پہلو میں جب آدم کو بیٹھا ہوا دیکھا تو مجھ میں حسد پیدا ہو گیا. حسد ایک تین دال حسد جو جملہ ہے دوستوں اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ بغیر نقطے کے ہے اور بغیر وجہ کے پیدا ہو جاتا ہے. بغیر نقطے کے ہے اور بغیر کسی والد ریزن کے پیدا ہو جاتا ہے. تاکہ سجدو از حسد گیرم کے بود، این حسد از عشق عزت نر جبود. این حسد از دوستی عزت یقین کے شیوت با دوست گرے ہم نشی. یہ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ دوست کے ساتھ ہم نشی کون؟ آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے حسد پیدا ہو گیا آدم سے.
میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب آدم علیہ السلام ان کے اللہ کے ہمنشین قرار پائے، تخلیق آدم کے بعد اللہ نے جب حکم دیا ابلیس کو سجدے کا، تو ملائکہ نے سب کو حکم دیا سجدے کا کہ آدم کو تعظیم دی جائے، آدم کی فضیلت کو پہچانا جائے، وَكَرَّمْنَا بنی آدمہ کی کیفیت کو سمجھا جائے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو باقی تمام دیگر مخلوق نے، فرشتوں نے تو سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ آدم کو کیا۔ اللہ نے اپنے علاوہ دیگر خلائق سے آدم کی تعظیم و تکریم کے لیے زور لگایا۔ آدم میرے بعد میرا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب لا رہا ہوں، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور اللہ نے تمام خلائق کو کہ آدم کو فضیلت دی ہے۔ وہ کرنا بنی آدمہ اس دنیا پر ہے کہ اللہ نے آدم کو جو فضیلت بخشی، سارے تو راضی ہو گئے، ابلیس راضی نہ ہوا۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو جانتا ہوں۔ واقعات میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک نبی گزرے ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت کے نبوت کے ساتھ بادشاہ دی، نبوت دی، باقی کسی کو اللہ نے نبوت کے ساتھ بادشاہ نہیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ تمام خلائق پر آپ کو برتری دی اور تمام خلائق کو تابع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر چیز پر آپ کو حکومت تھی، چرند پر، پرند پر، ہوا مون فرماتے ہیں، ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ایسے لیے گھومتی تھی دنیا میں جیسے قلی سامان اٹھا کر دوڑتے ہیں، جیسے قلی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کھلی بن گئی، کیونکہ وہ تابع اللہ نے کیا تھا۔ تمام اجنہ کو، تمام دیگر مخلوق کو، تمام چرند پرند کو، ہواؤں کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ شان و شوکت سے حکومت کر رہے تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ سب کو تو بھیج دیا، تابع کر دیا، اب ابلیس رہ گیا ہے، شیطان رجیم رہ گیا ہے۔ تو آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ابلیس کو میرا تابع کر دے۔ تو جواب آیا کہ وہ سڑی ہے، وہ کسی کی ہمارے علاوہ کسی کی نہیں مانتا ہے، تم اس کو رہنے دو۔ جب آپ کی دعا بار بار ہوئی تو ہوا یہ کہ اللہ نے ابلیس کو سلیمان علیہ السلام کے پاس، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ وہ تخت کے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مسلسل صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہوتا تھا۔ اپنے سے غیر کے پاس بھیج دیا، اپنے سے دور کر دیا، اور رو رہا ہے اس کا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزر گیا۔ جب ہفتہ گزرا تو سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ بادشاہت بھی ملی ہوئی ہے، اختیار بھی ملا ہوا ہے، وہ کرنا بنی آدمہ کی بنیاد پہ ہو۔ فضیلت کیسے دکھائی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے قریشی سے ٹوپیاں سیتے تھے، بنتے تھے، اور شام کو جا کے بیچ کے روٹی لے کے آتے تھے۔ ہوگا کوئی ایسا؟ ہر انتہا اللہ نے آدم اور اولاد آدم کی ذات میں دکھائی ہے۔ ایک طرف اقتدار اتنا ہے اور دوسری آتی ہے کہ روٹی اپنی محنت سے لے کر آ رہے ہیں۔ 7 دن گزر گئے، ایک بھی ٹوپی نہیں ملی، جاتے تھے بازار سے لے کے آ جاتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں استعانت تو مدد اللہ، یہ 7 دن ہو گئے، روٹی کے تالے پڑ گئے کہ جب دلال کو نے بٹھا کے بٹھایا ہوا اپنے پاس، اس کو بھیجو گے تو روٹی تمہاری ٹوپیاں بکیں گی، کیونکہ بازار ہم نے اس کے حوالے کیا ہے۔ وہ بازار کے سارے کام کس کے حوالے ہیں؟ کس کے حوالے ہیں؟ ابلیس کے حوالے ہیں۔ تو 7 دن گزر گئے تو ٹوپیاں جو بنی جا رہی تھی، جمع ہو رہی تھی، پھر وہ 7 دن جب اس کو چھوڑا تو پھر جا کے بازار کا دھندا وہ چلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا معاملہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق بازار جاتے ہیں، زیادہ انوالو نہیں ہوتے، زیادہ انوالو بازاروں میں نہیں ہوتے، بلکہ اتنا حصہ لیتے ہیں جتنا لینے کی ضرورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بات نبوت کے ساتھ بادشاہ عطا کی۔ تمام تک ذہن میں رکھیں دوستوں، ذہن میں رکھیں کہ چونٹیاں بھی گفتگو کر رہی ہیں تو سلیمان سن رہے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی فلاں کو دیوار کو سب کا نہیں پتا، ارے ایک مختلف کی کیفیت یہ ہے تو امام کی کیفیت کیا ہوگی؟ امام کی بھی کیا کیفیت ہوگی؟ بات چل رہی تھی، ہم چلتے دوستی غیرت پذی، ہم تو شکتا اخ گفتن دیر دی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی کو پاس سے بات نکال یہ حسد از دوستی کی عزت، یہ جو حسد پیدا ہوا آدم سے، یہ
اصل ان کی آدم کی اللہ سے قربت کی وجہ سے یہ جو حسد پیدا ہوا. جس طرح کہتے ہیں کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ. تو یہ جو حسد ہے یہ اس انداز کا ہے کہ یار کے پہلو میں آدم بیٹھے ہیں تو حسد پیدا ہو گیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی کو چھینک آتی ہے وہاں فرماتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ حسد جو ہے اللہ سے آدم کی قربت کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آیتی بودی کے من بوختن خیشتارو در بلو انداختن. بات یہ ہوئی کہ اللہ نے ایک ایسی مثال بچھائی. یہ سارے معاملات آدم کی تخلیق، آدم کو خلیفۃ اللہ بنانا، آدم کو فضیلت دے کر اپنے ساتھ رکھنا حسد کا سبب بنا. اب اللہ نے ایک ایسی بساط بچھائی شطرنج کی، اس میں یہی ایک چال تھی کہ میں نے یہی چال کرنی تھی کہ آدم کا انکار کرنا تھا. یہ ساری باتیں وہ اپنے کلیئرنس کے لیے کر رہا ہے، اپنے آپ کو صفائی پیش کر رہا ہے. کس کے سامنے؟ معاویہ کے سامنے، حضرت معاویہ کے سامنے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، ساری صفائیاں پیش کر رہا ہے اور خواہ مخواہ کی صفائیاں پیش کر رہا ہے. کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ بساط اللہ نے بچھائی اور مجھ سے کہا کہ چال چلو. چال یہ ایک ہی تھی، کوئی اور چال ہی نہیں تھی. میں نے چال چلی اور میں ہار گیا، اور ہار کر لعنت اللہ کا لقب، اللہ کی لعنت کا سلسلہ میرے ساتھ جڑ گیا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور چال تھی ہی نہیں. حضرت معاویہ نے پھر گفتگو کی. اب یہ میں رکھیے گا کہ پہلی غالباً گفتگو میں ہوا ہے کہ اہل اللہ ابلیس کو دیکھ لیتے ہیں، اہل اللہ ابلیس کو دیکھ لیتے ہیں، اہل اللہ فرشتوں کو اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے، دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں حالت نماز میں، اوپر اس زمانے میں لکڑی کی چھت ہوا کرتے تھے، پلک ہوا کرتے تھے، لکڑی کی چھت ہوتی تھی. تو آپ حالت نماز میں ہیں اور بیم سے، چھت سے ایک بہت موٹا اژدہا لٹکا، آپ کے پورے وجود پہ اس نے چکر دیا اور چلا گیا. آپ اسی حالت میں رہے، آپ اسی کیفیت میں رہے، نہ اندر سے تھر تھر آئے نہ باہر سے خوف طاری ہوا. اب اپنی نماز حالت تعلق باللہ کی کیفیت میں اتنے پختہ تھے کہ آپ پر اژدہے کا کوئی اثر نہ ہوا. دوسرے دن جب گھر سے باہر نکلے تو سر راہ جو ہے ابلیس ملا، حضرت شیخ کے ابلیس راستے میں ملا. کہ اس چال سے میں نے اپنے 70 علماء کو بہکا دیا کہ کوئی اندر سے تھرتھرا جاتا تھا اور کوئی مسلح چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، اور آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ نہ اندر سے کانپے اور نہ مسلح آپ نے چھوڑا. یہ آپ کی پختگی کی علامت ہے. کوشش اس نے کی مگر وہ کامیاب نہ ہوتا. حضرت امیر معاویہ سے دوبارہ بات چل رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ تیری وجہ سے امت سابقہ راندہ درگاہ ہوئے. نوح علیہ السلام کی قوم تیری وجہ سے برباد ہوئی. لوط علیہ السلام کی قوم کو تو نے برائی میں ڈالا. حضرت صالح کی قوم کو تو نے جو ہے اللہ سے دور کر دیا. تو نے ہر جگہ اولاد آدم کو قوم نوح ازمکرتو در نوح ان کہ تیری وجہ سے قوم نوح نے جو ہے نوحہ کیا، گریہ کیا، داری کیا. تیری وجہ سے قوم لوط جو ہے بربادی سے ہمکنار ہو گئی. تو نے نمرود کا دماغ جو ہے وہ ریزہ کر دیا. تو نے فرعون جیسے سمجھدار بندے کو رسوا کر دیا. تو نے ابو لہب اور ابو جہل کو پوری دنیا میں تیری وجہ سے وہ جو ہے راندہ درگاہ قرار پائے. این بری شجرین بہرے یاد رو موت کردہ 100,000 استاد. اور تیری انہی چالوں کی وجہ سے ہزاروں بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے استاد راندہ درگاہ ہوئے. تیری وجہ سے ہی بلم باعور اور برسیسا خدا کی نظر سے گر گئے کہ تو نے ان کو بہکایا. تیری وارداتیں، تیرے طریقہ کار اتنا عجیب و غریب ہے کہ ہزاروں استادوں کو تم نے راہ سے گمراہ کر دیا، راہ سے بھٹکا دیا.
Bantu Balam, astronomido, omdo, bantu Balsisa, je tu kafir شدو کہ بلم باور اور بلسیسا تیری وجہ سے کافر قرار پائے. بلم باور بنی اسرائیل کا ایک ایسا ظاہر تھا جو مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات اس شخصیت کے زمرے میں ٹائٹل آتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بلم باور جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جارڈن کے علاقے میں اس قوم پر لشکر کشی کی اور ایک بہت بلند پہاڑ سامنے تھا راستے میں، تو بنی اسرائیل کے اس دور کے لوگوں نے بلم باور جو کہ مستجاب الدعوات تھا اس کو یہ پٹی پڑھائی، لالچ دی کہ تم ایسا کرو کہ موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو. موسیٰ اور قوم کے لیے کیا کرو؟ بد دعا کرو. نے کہا تم بیکار باتیں کر رہا ہوں، میں ایک عام سا ظاہر ہوں، موسیٰ نبی اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں کیسے ان کے خلاف بات کر سکتا ہوں، کیسے بد دعا دے سکتا ہوں. بہرحال سر جھکاؤ اور دل بسویت کی نشود، سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں، اور جو غلط آمد ہنر پوشیدہ شد، اور جب غم آ جائے تو ہنر چھپ جاتا ہے، صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. انسان غرض کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب غرض کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر بربادی اس کے اتنے میں آتی ہے. اس میں پھر جو خلوص ختم ہو جاتا ہے، عاجزی ختم ہو جاتی ہے، انکساری ختم ہو جاتی ہے. بہرحال لوگوں نے اس کو ورگلایا اور بلم باور کو ایک گدھی پر بٹھا کر اس کو دھکیلتے ہوئے پہاڑ کی طرف لے کر جا رہے تھے بنی اسرائیل کے لوگ. پہاڑ کی دوسری طرف موسیٰ کلیم اللہ کا لشکر تھا، آپ کے قوم کے لوگ تھے. جو گدھی دھکا لگا رہے تھے وہ چل نہیں رہی تھی، تو اس کو اللہ نے زبان حال دیا اس گدھی کو. اس نے پلٹ کے کہا کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ دیکھو کیسے سامنے موسیٰ کی مدد کے لیے فوجیں کھڑی ہیں فرشتوں کی، اور تم مجھے اس راستے پر لے کر جا رہے ہو. بڑا دھکیل کر ریل کر اس کو پہاڑ کی چوٹی میں پہنچایا گیا. اس سے یہ کہا گیا بلعم باور سے کہ تم موسیٰ کے لیے بد دعا کرو. اس نے کیونکہ وہ ٹریپ ہو گیا تھا کہنا چاہیے، ابلیس کے جال میں پھنس گیا تھا، ابلیس اس کو بہکا دیا تھا. پہاڑ کی بلندی پہ جب پہنچا تو دھار رہا اے اللہ، موسیٰ کی قوم کو مقصد یہ تھا کہ موسیٰ کی قوم کو پسپائی جو اس کی زبان سے نکل رہا تھا، اے اللہ موسیٰ کی قوم کو کامیابی دے، اے اللہ موسیٰ اور اس کی لشکر کو برباد کر دے. تو زبان سے نکل موسیٰ کے مخالفین کو برباد کر دے. تو لوگ جو لے کر گئے تھے ان لوگوں نے کہا تجھے کس کام کے لیے ہم نے ہائر کیا؟ ایون کہ ابلیس کے لیے یہ بات ہوگی کہ ہم نے تجھے کس کام کے لیے کیا تھا کہ موسیٰ کو بد دعا دے، اور تو یہاں موسیٰ کو دعا دے رہا ہے. اس نے کہا کہ میری یہ زبان اب میرے اختیار میں نہیں ہے، جس نے بنائی ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے. میں کہنا کچھ چاہتا ہوں اور نکل کچھ رہا ہے. جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو چیزوں کو اس طرح سے مسخر کر دیتا ہے. ہوا یہ کہ اس کی زبان بہت زیادہ کتے کی مانند باہر نکل آئی اور خدا نے اسے اس عذاب سے دوچار کیا. عذاب میں مبتلا کرنے والا کون تھا؟ ابلیس لعین تھا. اسی طرح کے کردار ہے قرآن میں دونوں کا ذکر ہے، بلم باور کا بھی ہے اور برسیسا. برسیسا ایک بہت بڑا عابد و زاہد تھا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. کنائی سے دور رہتا تھا، آبادی سے دور کنائی میں رہتا تھا. ایک جھوپڑی سے بنائی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ پانی پر ابلیس کا تخت رکھا ہوا تھا اور سارے اس کے چیلے اس کے آس پاس جمع تھے. تو ابلیس نے کہا کہ مجھے برسیسا نے میرے دل کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس کی عبادت اور ریاضت اتنی پکی ہے کہ داؤ نہیں چلتا. تو اس کا ایک ابیت نامی، ابیت کہتے ہیں سفید کو، ابیت نامی اس کا ایک شاگرد نے کہا کہ استاد مجھے موقع دو، میں کچھ کرتا ہوں، اس کو برسیسا کو علاج کرتا ہوں. حضرت قرآن یہ واقعات مختلف تفاصیل کتابوں میں موجود ہیں، موضوع نے یہاں پہ اس کو اس انداز میں پیش کیا. تو برسیسا کو اور بلم باور کو راجہ درگاہ کروایا کس نے؟ ابلیس نے. حضرت معاویہ کو بتایا کن کن لوگوں نے تجھے کیسے کیسے تُو نے برباد کیا، پوری سیریز دکھا رہے ہیں. تو برسیسا جو ہے ابلیس کے کہنے پر برسیسا کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا ابیت نامی ایک جو شاگرد تھا ابلیس کا، اس نے بیڑا اٹھایا. وہ جبہ کپا دستار تیاری کر کے اس جھوپڑی میں گیا، کھٹکھٹایا تو اسے دروازہ کھلا برسیسا نے. یہ جا کر بیٹھ گیا. بس
عبادت کرنے لگا. پورے سال بھر وہ بیٹھا رہا, کوئی حاجت نہیں, کوئی طلب نہیں, کوئی کھانا نہیں, کوئی پینا نہیں, بیٹھا. بسیسا بڑا حیران ہوا, میں تو بہت تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں, یہ مجھ سے بڑا کوئی قائد کر رہا ہوں. پر 1 سال کے بعد جانے لگا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تیری یہاں میں رہا کہ تو نے خدمت کی میری, تو اب میں تجھے ایک انعام دینا چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس, ابلیس کا شاگرد کہہ رہا ہے. وہ کیا کہ میں فلاں فلاں میں پاسورڈ دیتا ہوں, جو بھی کوئی مشکل میں تمہارے پاس آئے تو تم اس کو دم کر دیا کرنا, وہ دے جائے. پوری چال بن رہی ہے, پورے نیٹ ورک ڈیولپ ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا, دے دیا اس کو ایک منتر. اس نے تو جا کے چھوٹے سے بچے کا, ابیس نے ایک چھوٹے سے بچے کا گلا دبایا, اس کی آنکھیں نکل آئیں. تو انسانی روپ میں آنے لگا کہ اس کو اس کے پاس لے جاؤ, برسیسا کے پاس, اس کو دم کرواؤ, دے جائے گا. کلے کے ماں باپ جو ہے برسیسا کے پاس پہنچے, اس نے وہی پاسورڈ ایکٹیو کیا. وہ بچہ سے پیچھے سارا کام کس کا چل رہا ہے؟ ابلیس کا چل رہا ہے. پھر کوئی اور بیمار کر دیا. بیمار بھی نیگیٹو پاورز کرتی ہیں, چاہے وہ جن ہو, جراثیم ہو, وائرس ہو, بیکٹیریا ہو, یہ سارے نیگیٹو پاورز ہیں. اس کی پہچان پتا ہو جائے اور انسان کے بارے میں جانکاری پتا ہو جائے, کسی کی جرأت نہیں ہے کہ مومن کے رابطے بتاؤ. یہ داخل اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں مومنان شان کی کمی ہے. جیسے مومنان شان پختہ ہوتی جائے گی, کسی ادنا مخلوق کی جرأت نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکے. حصار کا چیزیں کب چلتا ہے؟ جب نیگیٹو پاور ایکٹیو ہوتی ہے. تو وہاں پہ اگر آپ کا حصار محدود ہے, آپ تعلق باللہ کی کیفیت میں ہیں, اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے لیے سپورٹ ہے, وہ سپورٹ آتی ہے اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. گلا دبایا بچے کا, لوگ آئے, دوسرا آہستہ آہستہ برسیسا اس راستے پہ چل پڑا. رش لگ گیا. بادشاہ کی بیٹی کو اس نے بیمار کر کے ڈال دیا اور پھر انسانی روپ میں آ گئے. تو برسیسا کے پاس لے جاؤ, یہ صحیح ہو جائے گی. قصہ مختصر دوستوں, اس نے برسیسا کو اس حد تک ورگلایا, مشن پہ تھا ورگلایا, تو اس سے وہ جرم سرزد ہو گئے. اس کو بادشاہ سے پھر پکڑوا دیا, اور جب اس کو پھانسی دی جانے لگی تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے گا تو میں تجھے اس مشکل سے نکال دوں گا. اس طرح اس عابد و زاہد کو جو تخلیے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا, اس کو اس انداز میں بہکا کر راندے درگاہ کر دیا. کس نے؟ ابلیس نے. اس لیول کی شخصیات تک پہ وار کرتا ہے وہ. ہاں, جو محمدی ولی ہوتا ہے وہ اس کی شر سے محفوظ ہوتا ہے. محمدی ولی کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے نتیجے میں شیطان اس کا باز ان پر نہیں چلتا. جو اللہ کے نبی کی امتی ولیوں سے جڑ جاتے ہیں ان پر بھی ابلیس کا باز نہیں چلتا. اس کا مختصر یہ کہ حضرت معاویہ نے اسے بتایا کہ کیسے کیسے قوموں کو ابو لہب اور ابو جہل تک کو تو نے گمراہ کیا. یہاں تک بات پہنچی. اب کہتے ہیں شیطان کا پھر اپنے مکر کو چھپانے کے لیے جواب دینا. میرا کام یہ ہے کہ مجھے یہ کام دیا گیا ہے کہ میں شر اور خیر کو پہچانتا ہوں. میری مثال ایک مالی کی سی ہے. مالی کیا کرتا ہے؟ جو درخت ٹیڑھا بھی ہے اور پھل دے رہا ہے, میں اسے نہیں کاٹتا. اور درخت سیدھا ہے, پھل نہیں دے رہا, سایہ نہیں دے رہا, تو اس کو میں کاٹ دیتا ہوں. میں مالی کی طرح سے ہوں. یہ کام مجھے دیا گیا ہے کہ میں ان تمام نیکواروں کہتے ہیں نیکواروں رہنمائی نہیں کراؤں, باید برورت پیشوائی نہیں کراؤں. کہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں مالی کی طرح سے جو کارآمد ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کرتا ہوں, اور جو ناکارہ ہوتے ہیں انہیں کاٹ دیتا ہوں. یہ پھر دلیل ہے, فائنل نہیں ہے بات. اور کیسی کی دلیل ہے؟ نیکواروں رہنمائی نہیں کراؤں, میں نیکوں کی رہنمائی کرتا ہوں پر بدولت پیشوائی بھی کراؤں, اور جو برے ان کی پیشوائی کرتا ہوں. میں خود کچھ نہیں کرتا ہوں, رجحان دیکھتا ہوں. جس کا جو رجحان ہوتا ہے وہ اپورچونٹیز کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. اگر کسی کا رجحان میں غیبت کی طرف دیکھتا ہوں تو غیبت میں لگا دیتا ہوں. میں کسی کا رجحان جو ہے منافع خوری کی طرف دیکھتا ہوں, لگا دیتا ہوں. میں کسی کو حکم دوری کی طرف دیکھتا ہوں, رجحان اس کے اندر ہوتا ہے, میرے اندر نہیں ہوتا. میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. نیکوارا اور رہنمائی بھی گناہ, بال برورا پیشوائی بھی گناہ, اور بروں کی میں پیشوائی کرتا ہوں. نیکوارا بال گناہ,
میں نیکوں کو برا بناؤں گا؟ میں نیکوں کو برا نہیں بنا سکتا کیونکہ میں خدا نہیں ہوں. اس کے رجحان کے مطابق نیک اور رہنمائی بھی کنم، اور پیشوائی بھی کنم. نیکوں کو برا بناؤں میں یستا خدا نہیں ہوں. یہ سب اس کی دلیلیں ہیں. نیک اور رہنمائی بھی کنم، اور پیشوائی بھی کنم. اگر گھر میں ہرن اور کتا پلا ہوا ہے اور گھر میں کتا پڑا ہوا ہے، ہرن پڑا ہوا ہے، اب وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہرن اور کتے کا بچہ مل اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، تو جو فیکٹر ایکٹیو ہوتا ہے، مثلا اگر ہرن ہے، میں گوشت بھی ڈالتا ہوں اور چارہ بھی ڈالتا ہوں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہرن وقت کی خوبی زیادہ ہے یا کتے کی خوبی زیادہ ہے، اسی حساب سے پیسے کرتا ہوں. لوگوں کے رجحان کے ساتھ پیسے کرتا ہوں. گھر میں ہرن اور کتے کی جفتی ہو جائے، مل جائیں اور بچہ پیدا ہو جائے تو میں یہ پہچان کرتا ہوں کہ وہ ہرن بنا ہے یا کتا بنا ہے. اس کے آگے میں گھاس ڈالتا ہوں. اگر ہرن ہے تو گھاس کو انجوائے کرتا ہے، اور اگر کتے کی اس کی فصل اس کے اندر ہے تو گوشت کھاتا ہے. اس طرح پہچان کر، اسی طرح میں لوگوں کی پہچان کرتا ہوں. لوگوں کے رجحان دیکھتا ہوں، زیادہ منافع کمانے کا جذبہ ہے، اسی کو ہم لگا دیتا ہوں. حدیں کراس کرنے کا، پار کرنے کا سلسلہ ہے، میں اپنا کچھ بھی نہیں کرتا. میں نیکوں کی رہنمائی کرتا ہوں اور بروں کی پیشوائی کرتا ہوں. روح اور سرورت، پھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ نفس کا بندہ ہے یا روح کا بندہ ہے. پہچان ایسے کر لیتا ہے، اس کا پہچان ہے. کوئی ظاہر ہے 6 لاکھ سال کا زاہد ہے نا بھائی، زاہد 66,000 سال، 6 لاکھ سال کا زاہد ہے. پلیز دوستوں، ان کو سارے پیترے معلوم ہیں. دربار سے نکال دیا گیا، ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے. دوستوں تصور کریں، امیجنیشن پاور سے دیکھیں، ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، اور کتا جو باہر نکال دیا گیا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دربار میں کون جا رہے ہیں، جو ہے بغدادی جا رہے ہیں، سر جھکا دیتا ہے. ہندوستانی جا رہے ہیں، سر جھکا دیتا ہے. شہر جا رہے ہیں، سر جھکا دیتا ہے. کوئی دنیا دار جب اس دربار کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی اتنی پہچان ہوتی ہے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، میرا یہاں کیا کام ہے. اس کو بھوکتے بھوکتے ہوئے کتے کی طرح سے جہنم کے دروازے پر لے جاتا ہے. اتنی اس کو پہچان ہے. وہ صاحب کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا، میں تو رجحان دیکھ کر اسی حساب سے اپارچونٹی دیتا ہوں، مواقع فراہم کرتا ہوں. لوگ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں. محشر میں جب دوستوں پہنچیں گے نا، ابلیس ایک سائڈ پہ کھڑا ہوگا. پھر میں نے اس کو نہیں پہچایا. اس کے اندر میں نے صرف رجحان دیکھا، اس کے اندر میں نے اس کی خواہشات کو دیکھا، نفسانی خواہشات کو دیکھا. جو خواہش اس نے کی وہی راستہ میں نے اس کو دکھا دیا. اب یہ مجھے کاہے کو الزام دے رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے جو چیز پسند کی. میں نے صرف یہ کیا کہ اس خواہش کو، اس نیگیٹو پاور کو میں نے ایکٹیویٹ کرنے میں کردار ادا کیا، ورنہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ اگر گندھک کی کان ہے، گندھک کی کان ہے، آپ تیلی دکھائیں گے تو جلے گی نا. گندھک کی کان کے پاس کھڑے ہو کر اگر آپ اس کو آگ دکھائیں گے تو پھر وہ متحرک ہوگی اور پھٹے گی کان نا. تو کس کا قصور کس کا ہے؟ ابلیس کا شمار اس میں ہوتا ہے کہ گندھک کی کان ویسے صدیوں پڑی رہے گی. جب اس کو تیلی دکھائے گا تو تیلی دکھانے کا کام تو ابلیس کا ہے. تیلی دکھانے کا کام تو ابلیس کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی زمان سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے. انبیاء کو ارزا میکنر، دشمنا شہوات ارزا میکنر، نیکاچو پرکنم یزدانیم دایم من خالقه ایشانیم. میں نیک انبیاء کی تعلیمات پر جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کرتا. انبیاء کی، اہل اللہ کی تعلیمات پر جو چلتے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کرتا. صاحب کہہ رہا ہے میں نے گمراہ نہیں کرتا، میں دیکھتا بھی نہیں. ہاں جو دنیا داری کرتے ہیں، شہوت رانی کرتے ہیں، شکم سیری کرتے ہیں، لوگ خوب غصب کرتے ہیں، وہ مجھے معلوم ہے. ویسی صاحب ان کے ساتھ میں معاملہ کرتا. خوب رامن زیش تازہ مرادیم، میں اچھوں کو برا نہیں بنا سکتا.
شیطان صحابہ میں کہہ رہا ہے دوستوں یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ جو اچھائی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، جو انبیاء کے فالوورز ہوں گے، جو اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، شیطان دوار پہ نہیں چلے گا۔ شیطان دوار پہ بھی چلے گا جو خود غرض ہوں گے، خود پسند ہوں گے۔ میں گھر جو بینا درخت میوہ، جب میں دیکھتا ہوں کہ میری باغ میں وہ درخت بہت میوہ دے رہا ہے تو میں سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں۔ اگر سوکھا ہوا ہے، کیڑا بھی ہے اور سب پھل دے رہا ہے، اس کی میں حفاظت کرتا ہوں، اور اگر سوکھ گیا ہے تو میرے کو کسی کام کا سر شوق سر ازبو خوشی وصلت کنم اور خوشی اندر نہودش بردلن کہ میں ہری بھری پھل دینے والی شاخ کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہیں کاٹتا۔ جو نفس پرست ہوتے ہیں، جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، ان پر میرا بار چلتا ہے، اہل اللہ پر میرا بار نہیں چلتا۔ گفت امیر روزن حجت مگو مرد رمی در من رم۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ تو بہت حجت کرنے والا ہے، تو بہت عیار ہے، چالاک ہے، مگر میرے اندر تو راستہ نہیں بنا پائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے صاف صاف بتا کہ تو نے مجھے صبح اٹھایا کیوں؟ وہ اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہے، اپنے اخلاق کی، خدا سے تعلق کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ہر دور میں ہے۔ اگر معاویہ کے محل کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہر دور میں یہی ہے، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ بس چلاتا ہے، اور کافروں کا خدا کی جہنم میں پہنچانے کا سبب قرار پاتا ہے۔ حضرت معاویہ نے پھر اللہ کی بارگاہ سے مدد اور استعانت طلب کی۔ ایسی یہ دلیلیں دے رہا ہے۔ اگر ایک دفعہ اور میں سے بات کروں گا تو یہ میں الجھ جاؤں گا، ایسی دلیلیں دے رہا ہے۔ نیکوار اور رہنمائی کرام، بادبر اور پیشوائی کرام، یہ ساری دلیلیں اس کی معاویہ نے اللہ کی بات گر یکے فصلی دیگر در من رسد بل خواہد از من این لحظت نبد، کہ ایک دفعہ بھی اب اس سے میں نے بات کی تو یہ جو ہے مجھے بہکا دے گا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا سبق دیا۔ حضرت آدم نے یہ کہ اللہ تمام علوم آدم کو سکھائے، ان تمام علوم کے رہتے ہوئے بھی ابلیس کا وار چل گیا۔ آپ نے ایک معاملے کو سمجھنے میں ذرا سی اونچ نیچ ہوئی اور آپ عرش سے لے کر فرش پر پہنچا دیے گئے۔ حضرت معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اگر میں ایک دفعہ کسی اور بات کی تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ مجھے بہکا دے گا۔ گفت ہر مردے کے بوشت تاج گمان، تجھے جب اس سے بات ہو رہی ہے تمہارے دل میں نا ٹیڑپن ہے، میں صاف دلیلیں دے رہا ہوں، تم نہیں سمجھ رہے میری بات، میں صحیح ہوں، بار بات ہو رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ گفت ہر مردے کے بوشت تاج گمان نشنوت پورا روک باسط نشان، کہ میں ایسی بڑی بڑی نشانیاں سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور آپ کے اپنے دل میں ٹیڑپن ہے، اس لیے ابلیس کہہ رہا میری بات نہیں مان رہے۔ یہ گناہ لعنت کنی ابلیس رو چون ابینی آج خود ہی تلبیس را، ابلیس کہتا ہے کہ خواہ مخواہ کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان کو۔ سارے کام نیگیٹو، سارے کام تم لوگ خود کرتے ہو، ابلیس کہہ رہا ہے، اور مجھ پہ لعنت بھیجتے ہو۔ کار بد تو خود کرے، لعنت کریں شیطان کو۔ بات یہ ہے کہ رجحان کے مطابق سارے معاملات کو کہتا ہے کرتے ہیں۔ تم گناہ پر من منوکر کش مبین من زبت روزم از حرص و کین، حرص اور کینے کی وجہ سے آپ میری بات نہیں مان رہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سارے زاویے کہ میں نے کیسے کیسے معاملات طے کیے۔ حضرت معاویہ نے اللہ کی بارگاہ سے استعانت اور مدد طلب کی، اور گفت غیر راستی نر خواندر دور ہوئی راستی میں خواندر۔ معاویہ نے کہا کہ میں تجھے پکا پکڑا ہوا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے سچ سچ بتا کہ تو نے مجھے صبح کیوں اٹھایا۔ اب جو دلیلیں تو دے رہا ہے اپنی راستی کی، اپنی سچائی کی، اپنے کاموں کی، میں ایسا تھا، میں پہلے ایسا تھا، اللہ سے قریب تھا، حسد کی وجہ سے میں دور کر دیا گیا، تو بات یہ ہے کہ ساری باتیں جو مجھ سے کر رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تیری دروغ گوئی کو، جھوٹ کو میں نہیں مانتا، تو سچ بتا کہ تو نے مجھے صبح کیوں اٹھایا۔ ایسے ملعون جواب من بگو راست پیش آورد
دروگے رام مجو تو چرا بے دور کر دی مال مرو دشمن بے دور. ایک دشمن چور یہ کہے کہ میں نگہبان ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے بتا کہ تو نے مجھے کیوں اٹھایا. یہاں کے بعد حضرت معاویہ کو پھر وہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پکا پکڑا ہوا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سچی بات کر. اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے، آپ نہیں مان رہے تو بتاتا ہوں کہ پچھلی بار آپ کی صلاۃ فجر فوت ہو گئی اور آپ اتنا روئے کہ آپ کو 70 نمازوں کا ثواب اللہ نے دے دیا. پچھلی بار آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ سوتے رہ گئے، اور اٹھنے کے بعد آپ روئے نماز کے فوت ہونے کی وجہ سے کہ آپ کو 70 نمازوں کا ثواب مل گیا. میں نے جب یہ دیکھا تو میں نرا حاصل ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فجر کی امامت پر تھے، اصحاب مسجد بھری ہوئی تھی. ایک صاحب بہت دیر سے پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، لوگ باہر آنے لگے. تو ان صحابی رسول نے دیگر اصحاب سے پوچھا کیا نبی نے سلام پھیر دیا؟ لوگوں نے تم اتنی جلدی اندر جانے کی کوشش کر رہے ہو، سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی. تو آپ نے کیا میری نماز چلی گئی. صحابی رسول نے پھر قریب دوسرے صحابی بیٹھے کہا ایسا کرو یہ جو ہے وہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، میں اپنی نماز تمہیں بخش دیتا ہوں. یہ افسوس، یہ تعصب جو تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوا نماز کی جانے کی وجہ سے، یہ تم مجھے دے دو اور میری نماز میں تمہیں بخش دیتا ہوں. جب رات کو سوئے وہ صحابی رسول کہا کہ پھر غیبی سے آواز آئی تم نے وہ سودا کیا ہے کہ تمام مسجد کے نمازیوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو وہ برابر بڑھ جائے. خدا کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس سوختہ دل کی ضرورت ہے، اس جذبے کی ضرورت ہے، ان آنسوؤں کی ضرورت ہے جو لوگ اللہ والے اللہ کی راہ میں بہاتے ہیں، اللہ کی یاد میں بہاتے ہیں. صاحب رسول کو حاصب غیبی سے آواز آئی کہ آپ نے جو سودا کیا یہ بہت اچھا تھا. پھر ابھی معاویہ بات وہاں واپس آتی ہے کہ تو چور ہے، تو مال چراتا ہے، تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا کہ پچھلی بار آپ کی نماز فوت ہو گئی تھی تو آپ کو 70 نمازوں کا ثواب بھی ملا تھا اور مخلوق اور رب کے درمیان جو حجاب کا پردہ ہے وہ جل جاتا. اگر تھوڑا سا اور آپ جاری کرتے، آپ اللہ سے اتنے قریب ہو جاتے، آپ کی قربت اللہ سے اتنی بڑھ جاتی. میں رہا حاسد کا حاسد، اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا. میرا کام ہی مدد کرنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا. اور اس طرح سے اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا. مسلم جو ہے وہ حسد کرنے والا ہے. آدم اور ابلیس اولاد آدم سے حسد کرتا ہے. امیر معاویہ نے کہا تیری مثال اس مکڑی کی سی ہے جو مکھی کا شکار کرتی ہے. تیری مثال اس مکڑی کی سی ہے جو مکھی کا شکار کرتی ہے. میں شاہی باز ہوں، میں سفید باز ہوں، تیرا مکر مجھ پہ نہیں چلے گا. اس لیے جو ہے وہ تو کامیاب نہ ہوا. تو نے اپنی چال تو بہت چلی، تو میرا شکار کرنا چاہتا تھا، تیری بات میں چھپا ہوا شر ہی تو تھا. تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، اس لیے تو نے مجھے اٹھایا. ابلیس کا کام ہر دور میں ابلیس اور ابلیسی فکر کا کام یہ ہے کہ آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کر کے اللہ سے اور اللہ کے راستے سے دور کر دیا جائے. تو سارے کے ساری کیفیات، وہ سارے کے سارا شر جو ابلیسی فکر کی نمائندگی کرتا ہے. کیا آج کے دور میں ابلیس نے اولاد آدم کو رسوائی کی منزل پر نہیں پہنچا دیا؟ کہیں بغض ہے، کہیں حسد ہے، کہیں تکبر ہے، کہیں الگ الگ جو شوق ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دور کے بڑے صاحب کرامت بزرگوں کے ساتھ وہ مکر کرتا تھا. تو اس دور کے جو لوگ جو حق کو پہچانتے ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا؟
ان کے ساتھ کیا معاملہ ابلیس کرے گا؟ اسی لیے مثنوی شریف کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں خدا شناسی ضروری ہے، رسول شناسی ضروری ہے، وہاں گناہ شناسی بھی ضروری ہے۔ گناہ شناسی بھی ضروری ہے کہ کون سی بات نکل کر اس دائرے میں چلی جائے گی جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ ابلیس کے پینترے، ابلیس کی چالیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر دور کے عرفا تک کو، ایک عالم اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابلیس سامنے سے گزر رہا تھا، پوچھا کہاں کیا ارادہ ہے، کہاں کی تیاری ہے، کہاں جا رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ شکار پہ نکلا ہوں، شکار پہ نکلا ہوا ہوں، شکار کامی شکار کرنا ہے، شکار پہ نکلا ہوں۔ تو آپ کے لیے میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے پلان، آپ کے لیے پلان بنا کے میں نے رکھا ہوا ہے، دیکھیے کب آپ اس میں پہنچتے ہیں۔ تو اہل اللہ کا جو پیغام، اللہ کے دوستوں کا پیغام، اللہ کے مقربین کا پیغام یہی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی مکاریوں میں مصروف ہے، اور اہل اللہ کا کام یہ ہے کہ مخلوق خدا کے گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑایا جائے، اور وہ نکات ان کے علم میں آ جائے، جہاں ابلیس کا مکر کارگر ہوتا ہے اس کی پہچان ہو جائے۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک انہی نفوس میں سے ایک ہے جنہیں اللہ کے مخلوق کا غم ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی مخلوق شیطان کے مکر و فریب سے دھوکہ کھا جائے۔ خونیہ شریف میں بہت سردی پڑتی ہے، معنی سے پڑتی ہے۔ مرحوم رحمۃ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ پوری رات کھڑے ہوتے تھے حالت سجدہ میں۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی ریش مبارک زمین سے سردی کی وجہ سے اتنی زاری فرماتے تھے کہ زمین سے چپک جاتے تھے آپ کی ریش مبارک کا چہرہ۔ صبح گرم پانی ڈال کر رکھ دیا جاتا تھا، جم جاتا تھا وہیں کا وہیں۔ ہم کی جو خاتون ہے، کرا خاتون، وہ بھی آپ امام المسلمین ہیں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا محنت شاقہ کرتے ہیں، پوری رات آپ کھڑے رہتے ہیں، آپ کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز ٹپ ٹپ ہم سنتے ہیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میرے کچھ دوست میرے آسرے پر سو رہے ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اہل اللہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کے لیے ایسے انداز کی محنت شاقہ کرتے ہیں، جبھی ہم اور آپ اس درجے میں شامل ہیں کہ 773واں عرس شریف، سالانہ عرس شریف مولانا کا منانے کے لیے آپ تیار ہیں۔ کیا تعلق ہے آپ کو مولانا سے؟ وہ تصرف جو وہاں سے لے کے یہاں تک ہے، وہ محبت جو وہاں سے لے کے یہاں تک ہے، جس نے آپ کے دلوں میں روشنی پیدا کی ہے تاکہ ہم اہل اللہ سے قریب کر رہیں اور ابلیس کی چالوں سے محفوظ رہیں۔ ابلیس کے چالوں سے محفوظ رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کا تقرب میں آئے، اللہ کی اولیاء اللہ کی صحبت میسر آئے، اور اہل اللہ سے تعلق جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اللہ ہم تمام کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے، کاوشوں کوششوں کو قبول کرے، اور ابلیس اور نفس کی چالوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جیسے جیسے اس سفر پہ ہم پختگی پیدا ہوتی جائے گی، ویسے ویسے روشنی بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے نورانی بڑھتی جائے گی، اور اس کی چالوں میں گرفتار ہو کر، اس کی چالوں کا شکار ہو کر ہم جو ہے ہمیشہ مشکلات میں رہ رہے ہیں۔ خلاصی کی صورت صرف یہی ہے کہ ہم اہل اللہ سے تقرب اختیار کریں، اہل اللہ کی مائیت اختیار کریں، اہل اللہ کے قریب تر ہو جائیں۔ جو ابلیس کی چالوں سے واقف ہیں، نہ صرف وہ خود محفوظ ہیں، ان کا پورا دائرہ عمل محفوظ ہے۔ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔